اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم افرغ قلبنا بحب العلم اللہم افرغ قلبنا بحب العلم اللہم افرغ قلبنا بحب العلم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے انتہائی عزیز اور محترم قرآن سے محبت کرنے والے احباب اور آج کے اس کورس کے شرکاء، میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کورس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اس حدیث مبارکہ کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور یہ اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل ہے، اس کی نعمتیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن سیکھنے اور سکھانے کے سلسلے کے ساتھ جوڑ دیا۔ آج کے اس سیشن کے اندر انشاءاللہ جو ہمارا بیچ 493، اور یہ نمبر آپ نے بہت اچھا سا یاد رکھنا ہے، بیچ 493۔ بعض اوقات حیرت یہ ہوتی ہے اور اس سے شاید ٹیچر کی کمزوری بھی پتہ چلتی ہے کہ ٹیچر نے سارا کورس پڑھایا اور اس کے بعد لوگ جب سرٹیفکیٹ ایشوئنس ہوتی ہے اور آخر میں پوچھ رہے ہوتے ہیں اچھا سر وہ ہمارا بیچ نمبر کیا تھا، تو بجائے اس کے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ جی میرا بیچ نمبر یہ تھا، تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا بیچ نمبر کیا تھا۔ تو یہ بیچ نمبر 493 ہے، تو اس کو اچھا سا آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ کورس کے تعارف کے حوالے سے اس کورس کو عمومی طور پر ہم کہتے ہیں آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، اور اس کے اس حصہ اول میں نماز کے ذریعے کہ نماز کی وہ ساری چیزیں جو بھی انشاءاللہ میں آپ کو اورینٹیشن کے درمیان بتا رہا ہوں گا، ان کی مدد سے نہ صرف یہ کہ نماز سیکھ لی جائے بلکہ قرآن کے 40,000 سے زائد الفاظ کا ترجمہ خود سے سیکھ لیا جائے۔ تو بیچ 493 قرآن کورس 1 QC1 ہم عمومی طور پر اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، QC1 بیچ 493۔ تو آج کے سیشن میں انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کو تعارف کروایا جائے گا ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کا، جو اس کورس کے ڈیزائنر ہیں، اور میرے استاد ارشد اقبال ملک صاحب کا، الفلاح منزل ٹرسٹ جو اس کورس کو سپانسر کرتا ہے، اور کچھ میرے بارے میں، پھر کورس کا تعارف، اور آج آپ کے لیے ایک سیمپل کلاس جو ہے وہ رن کی جائے گی۔ اور آپ سب سے ایک درخواست ہے میری کہ آپ نے سیمپل کلاس آج کی ضرور اٹینڈ کریں، اس کے بعد آپ فیصلہ کیجئے کہ آیا آپ یہ کورس کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے۔ اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر اللہ رب العزت آپ کو یہاں لایا ہے، آپ کے دل میں یہ چاہت اور تڑپ ہے کہ آپ قرآن کا ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں، تو یقیناً آپ اس طریقہ کار کو دیکھ کر ضرور چاہیں گے کہ قرآن سیکھنے کا یہ سلسلہ آپ شروع کریں، اور پھر یہ سلسلہ انشاءاللہ ساری عمر تا حیات چلتا رہے۔ تو سب سے پہلے کورس ڈیزائنر اور ٹیچر، تو آپ کو اس وقت جو بائیں طرف تصویر نظر آ رہی ہے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب ہیں، اور یہ ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں، پیس ٹی وی پر بھی نظر آتے رہتے ہیں۔ یہ اس کورس کے ڈیزائنر ہیں، ان کا تعلق انڈیا سے ہے لیکن یہ سعودی عربیہ میں کام کرتے ہیں، اور یہاں پاکستان میں اس وقت یہ اسلام آباد سے کورس آپ کے پاس آ رہا ہے۔ ارشد اقبال ملک صاحب نے اس کو پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا آج سے تقریباً 18-20 سال پہلے، اور سی او ہیں اقبال اینڈ کمپنی کے، اور الفلاح منزل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں، اور میرے استاد بھی ہیں۔ میں نے ڈائریکٹ ان سے چونکہ یہ کورس پڑھا ہوا ہے، اور ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب سے بھی کلاسز پڑھی ہیں، تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ ان لوگوں کا آپ کو تعارف کروایا جائے۔ اور یہ کورس جو ہے آپ سب کے پاس الفلاح منزل ٹرسٹ کے اس اسلامک کمیونٹی سینٹر کے تعاون سے اور ان کی اسپانسرشپ سے پہنچ رہا ہے، جس کا آپ کہہ لیں کہ جس کی مشن سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ برنگنگ ٹوگیدر لائک مائنڈڈ فیملیز، ایسے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، اور افراد کو نہیں بلکہ خاندانوں کو، جو دین کا صحیح کانسیپٹ ہے، لائک مائنڈڈ وہ سارے لوگوں کو، اور اسلامی امہ کی ریوائول کے لیے کام کیا جائے قرآن کے ذریعے سے، کہ یہ امت قرآن کو دوبارہ سے جڑ جائے قرآن کے ساتھ۔ اور اللہ رب العزت نے اس کے اوپر جو 1000 سال تک اپنا خصوصی فضل کیا، اور یہ پوری دنیا کے اندر اس امت نے اپنے آپ کو بلند ترین سطح پر رکھا، اور یہ واپس اس مقام پر پہنچے، اور کیسے
by promoting Islamic way of living on a 24/7. इस वक्त हमारा क्या इस्लामिक वे है? 5/7, 5 वक्त मस्जिद में गए, नमाज पढ़े, बस दीन इतना ही है। नहीं, दीन जिंदगी के हर लम्हे और हर मामले पर तारी होना चाहिए। सो इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट का भी यही कॉन्सेप्ट है कि जिंदगी के हर लम्हे में हम 24/7 दीन को अपनी जाती, अपनी खानदान की अमूमी जिंदगी और अपनी मुआशरती जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए, और दीन जिंदगी के हर मामले में हमें रहनुमाई फराहम करे और कुरान से ये रहनुमाई ली जाए। इन चंद बातों के साथ ये चंद चीज़ें मेरे बारे में हैं, लेकिन इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट और ख़ास बात तो मेरे लिए वो ये है कि मैं कुरान का एक तालिब इल्म हूँ, एक आम तालिब इल्म। इसके अलावा ना कोई और टाइटल है, ना इम्तियाज़ है। मेरे लिए फ़ख्र की बात भी यही है और इज़्ज़त की बात भी यही है कि मैं एक कुरान का बिल्कुल, जैसे आप वो कहते हैं ना कि कुरान का ABC का तालिब इल्म, बिल्कुल बुनियादी चीज़ों का। अलबत्ता कुछ चीज़ें चूँकि लोग जानना चाहते हैं और कोर्स की हमारी रिक्वायरमेंट भी होती है, इस वजह से यहाँ पे लिखी गई हैं कि मैं खुद क्वालिफाइड हूँ अंडरस्टैंड कुरान कोर्सेज के डिफरेंट लेवल, सर्टिफाइड कुरान टीचर भी हूँ, मास्टर ट्रेनर भी हूँ। कुरान टीचर्स के हवाले से मल्टीपल ऑनलाइन कोर्सेज अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले अल्लाह के फजल से डिलीवर कर चुका हूँ। दावा अकेडमी और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के उलमा की ट्रेनिंग्स में भी अल्लाह ने मुझे ये एजाज़ बख्शा कि उसका हिस्सा रहा हूँ। तजवीद के हवाले से कोई बहुत मेरी आई डोंट हैव अ सुपर तजवीद, बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। चूँकि हमारा ये कोर्स जो है ज़्यादा कुरान के तर्जुमे पर मुनहसर है, लिहाजा हमें जितनी बुनियादी ज़रूरत है। और एक मेरी कोशिश है जिस पर थोड़ा सा काम किया है कि साउंड्स के ज़रिए बच्चों को कुरान आसानी से पढ़ाया जा सके। अभी कुछ देर पहले आप मेरे बच्चों की तिलावत सुन रहे थे, इन सब ने आवाज़ों के ज़रिए कुरान पढ़ना सीखा है, इंतहाई तेज़ रफ्तारी से और बहुत ही आसान तरीके से। तो अल्लाह के फजल से इस पर थोड़ा सा काम किया है। प्रोफेशनली ये थोड़ी से मेरा प्रोफाइल आपके सामने आ रहा है। मेरा ख्याल है मुझे ये सब बातें बताने की ज़रूरत नहीं है। I have done a doctorate, I have professional development residency from USA and received the National Award for Service of Knowledge. तो professionally I work as a consultant और ये बाकी सब चीज़ें। Anyways, मेरा ख्याल है सबसे बुनियादी चीज़ याद रखने वाली ये है कि मैं कुरान का एक आम कम इल्म और कम फ़हम सा तालिब हूँ। अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जिस कदर बेहतर तरीके से मुमकिन हो इस कोर्स की जुज़ियात और इसके मामलात पढ़ाने में मदद कर सकूं। उन तमाम लोगों का शुक्रिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, जिन्होंने आप तक इस कोर्स को पहुंचाया और जो इस वक्त इस कोर्स के इनकाद के लिए मुख्तलिफ जगहों पर काम कर रहे हैं, जिन्होंने आपको इत्तला भी दी और ये मुमकिन बनाया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आप और मैं यहाँ पर बैठे हुए अपनी पहली क्लास का आगाज़ कर रहे हैं। तो अल्लाह के इंतहाई शुक्र के बाद ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम इंसानों का भी शुक्र अदा करें जो हमें और ख़ास तौर पे इस आला और रफ़ा मकसद के लिए हमारी मदद कर रहे हो। तो सबसे पहले आई हैव अ वेरी स्पेशल फैमिली। आमतौर पे लोगों की फैमिली होती है, उनकी बीवी, बच्चे, वालिदैन और वो सब, वो भी है, लेकिन अ वेरी स्पेशल फैमिली एंड आई ऑलवेज टेक प्राइड इन दैट फैमिली एंड दैट इज द फैमिली ऑफ माई असिस्टेंट कुरान टीचर्स। अब ये लफ्ज़ असिस्टेंट लिखा हुआ है लेकिन उसमें बहुत से सर्टिफाइड कुरान टीचर्स हैं, बहुत क्वालिफाइड कुरान टीचर्स हैं जो इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए हैं। और बिलखसूस जो चंद नाम मैंने देखे भी और शुरू में आपसे बात भी कर रहे थे, और मैं सबसे पहले अपने बड़े भाई और इंतहाई काबिल एहतराम ब्रदर अब्दुल हई हमारे साथ अभी आपसे बात भी कर रहे थे, उनका नाम लेना चाहूँगा। ब्रदर इजाज हमारे साथ बैठे हैं, सिस्टर सुमेरा बैठी हैं, और बाकी मैं चूँकि देख नहीं पा रहा यहाँ पर और भी जो भी अहबाब हमारे बैठे हैं। तो वी हैव अ वेरी स्पेशल फैमिली, और ये वो सब लोग हैं जो कुरान की निस्बत से आपस में जुड़े हैं। हम आपस में, हमारा और कोई खूनी रिश्ता नहीं था, कोई पेशा वराना तल्लक नहीं था। ये अल्लाह का फजल हुआ कि अल्लाह ने कुरान सीखने और सिखाने के ताल्लुक से हमें आपस में जोड़ दिया। सो आई कॉल इट अ फैमिली ऑफ इक्विटीज एंड आई टेक प्राइड इन दिस फैमिली। हमारे साथ एक बच्चा शाहजेब सलीम, आप में से हर शख्स की रजिस्ट्रेशन उसने की है, वॉलंटरीली काम करता है, बहुत काम करता है, और टेक्निकल सपोर्ट, जूम के इश्यूज के वाले से आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। बिलाल साहब हमें स्पेशल सपोर्ट देते हैं, और मेरी बेगम और बच्चे जो मेरी फैमिली है फिजिकल रिलेशन से, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी हमारी बेगम साहबा भी हमारी मदद कर रही थी, और मेरे बच्चे आपके साथ बात भी कर रहे थे। मेरी बेटी आपको हिदायत दे रही थी, मेरा बेटा आपको कुरान की तिलावत सुना रहा था।
تو ہمارے لیے یہ جو دن ہوتا ہے جس دن قرآن کورس کا آغاز ہوتا ہے تو حاذ یوم العید، یہ عید کے دن کی طرح ہے کہ اللہ کا فضل ہے، اس سے زیادہ خوشی کا دن کیا ہوگا کہ ہم حدیث کے مصداق قرآن سیکھنے اور سکھانے کے اس سلسلے کا حصہ بن رہے ہوں۔ الحمدللہ ان سب احباب کا بہت شکریہ، اور میں الفاظ میں ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا، یہ جو سارے ایکیوٹی احباب، کچھ کے نام میں نے بھی لیے، کچھ کے بعد میں ہم آپ کو گروپ میں بتائیں گے، ان کے نام بھیجیں گے، یہ سارے آپ کو مختلف طرح سے مدد کریں گے۔ ٹیکنیکل سپورٹ کے لیے میں نے آپ کو بتایا شاہزیب ہیں، ورک بک سپورٹ کے لیے ہم آپ کو فیمیل گروپ میں الگ سے ہماری بہنیں ہوں گی، میل کے گروپ میں ہمارے بھائی ہوں گے جو آپ کو ہیلپ کریں گے۔ کلاس سپورٹ، اگر آپ کو کہیں پہ کوئی مسئلہ پیش آئے گا، ہوم ورک سپورٹ، اس کے لیے لوگ آپ کو اویلیبل ہوں گے، کوئز سپورٹ، ریویژن کروانے کے لیے، تو یہ سب لوگ کام کر رہے ہوں گے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ سب کے سب لوگ بغیر کسی دنیاوی مطلب و مقصد اور کسی دنیاوی گین کے، صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا اور اپنی آخرت کی بہتری کے لیے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ سو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ان سب سے رابطہ بھی قائم کیجیے گا، اور ان کے لیے دعا بھی کیجیے گا، اور ان سے مدد بھی لیجیے گا۔ اب چونکہ تعارف کا یہ سیشن چل رہا ہے تو آپ سے کیسے تعارف کیا جائے؟ مجھے یقین ہے ہمارے ساتھ بہترین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اس لیے بھی بہترین ہیں کہ آپ اس کورس کی طرف آ گئے ہیں۔ ہزاروں لوگ جو ہیں، سینکڑوں لوگ رجسٹریشن کرواتے ہیں، پھر اس میں سے اللہ کچھ لوگوں کو چنتا ہے، وہ اس کلاس میں بیٹھتے ہیں، پھر اللہ جسے چاہتا ہے وہ کورس کی تکمیل کرتا ہے، اور پھر وہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ، میری اللہ سے دعا ہے، آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ کرے آپ قرآن کے اس سلسلے میں سیکھتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں، کورس مکمل کریں، کورس پڑھائیں، کل کو انشاءاللہ میری جگہ بیٹھیں جیسے ہم سب احباب اور لوگ بیٹھے ہوئے اور پڑھا رہے ہیں۔ تو اچھا، گزارش یہ ہے کہ اپنے تعارف کے لیے زوم میں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے وہاں پر۔ جن لوگوں کی آئی ڈی آ رہی ہے، پہلے بھی بردر اجاز بھی آپ سے بات کر رہے تھے، جیسے مجھے ابھی نام جو نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ زیادہ تر لوگوں نے نام لکھے ہوئے ہیں، کچھ بہت کم ہی کچھ آئی ڈیز نظر، یہ گیلیکسی 6 کسی نے لکھا ہوا ہے، J6، تو آپ اپنا نام ڈال دیجئے۔ اسی طرح زیادہ تر نے الحمدللہ اپنے نام لکھے ہوئے ہیں، I can see your name، یہ کسی اور نے بھی لکھا ہوا ہے، اوپو اسی طرح، تو نوکیا 6 پلس ہے، اوپو ہے، اوپو A5 ہے، یہ سب پلیز اس کی جگہ اپنے نام ڈال دیجئے تاکہ آپ سے بات کرنے میں آسانی ہو۔ اسی طرح جب کبھی آپ ریز ہینڈ کریں، آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو اس سے پہلے اپنا نام لیجئے، اور طریقہ کیا ہوگا، ابھی آپ میں سے کوئی ہاتھ کھڑا کریں تو اس کو ہم ڈیمو بھی کر لیتے ہیں، اور آپ ہاتھ کھڑا کریں، ہاں جیسے یہ سسٹر ہے عرشیہ نفیس، سسٹر عرشیہ انمیوٹ کریں، اور آپ کا طریقہ یہ ہوگا، آپ کہیں گے السلام علیکم، میں سسٹر عرشیہ بات کر رہی ہوں، میں آج آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ تو اس طرح سے آپ لوگ جب کبھی آپ کو چانس دیا جائے گا، آپ ہاتھ کھڑا کریں گے، مائک کو انمیوٹ کریں گے، اور پھر مجھ سے بات کریں گے۔ سسٹر فرا ہیں ہمارے ساتھ، سسٹر آپ بات کرنا چاہیں گی؟ مائک کو انمیوٹ کیجئے، یہ سب کے لیے ایک وہ بھی ہو جائے گی اگزامپل کے طور پہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر، پچھلے بیچ میں نے جوائن کیا تھا، لیکن کچھ گھر کی مصروفیت کی وجہ سے جوائن کنٹینیو نہیں کر سکی، تو اب انشاءاللہ ارادہ پورا ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے بیچ مکمل کرنے کی سعادت دے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ سسٹر، خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے دل میں یہ پیشن رکھا ہوا ہے کہ میں نے قرآن سیکھنا ہے، تو اگر آپ نہیں کر سکتے مجبوری سے، اللہ اس وقت کا بھی اجر دے گا، اور اب آپ شامل ہیں تو انشاءاللہ اس کا اجر بھی دے گا۔ تو یہ باقی آپ سب نے احباب نے دیکھ لیا کہ یوں ہاتھ کھڑا کر کے جب ہم کویشچن آنسر کا آپ کو وقت دیا کریں گے 2 دفعہ، ابھی میں آگے بات کرتا ہوں، اس وقت آپ یوں ہاتھ کھڑا کر کے انمیوٹ کر کے مجھ سے بات بھی کر سکیں گے، ٹھیک ہے جی؟ ہمیشہ پہلے اپنا نام بتائیے گا، اور پھر اپنا سوال یا جو بھی آپ کہنا چاہیں وہ کہیں گے۔ اچھا، ایک خاص بات نوٹ کیجئے کہ اگر آپ گروپس میں ہیں، پوری فیملی اکٹھی ہے، آپ نے جوائن کیا ہوا ہے فیملی کے ساتھ، یا مختلف لوگ ہیں، تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے آپ میں سے ہر کوئی واٹس ایپ گروپ کا حصہ ضرور ہو، تاکہ ہر ایک کو مٹیریل مل سکے اور ہر ایک کے پاس ساری انفارمیشن پہنچ سکے، جس کے لیے یہ نمبر دیا ہوا ہے۔ جو لوگ پہلے سے واٹس ایپ میں، پلیز اس نمبر پہ آپ نے مجھے بھی واٹس ایپ کرنا شروع کر دینا، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی نہیں ہے وہ نوٹ کر لے، 033 424
7480323427 This is the number for the WhatsApp group जिसका आप सब पहले से हिस्सा बन चुके हैं. अगर नहीं है तो जरूर हिस्सा बन जाएं ताकि आपको पूरे कोर्स की अपडेट्स आती रहें. और ये एडमिन ऑपरेटेड ग्रुप्स होते हैं, लिहाजा आपको परेशानी नहीं होगी कि इसमें लोग अपनी पोस्टें नहीं डालते रहेंगे. उससे आपको बचाने के लिए हमने इसको एडमिन ऑपरेटेड ग्रुप्स बनाया हुआ है. ठीक हो गया जी? अच्छा जी, तो आइए, आपको बहुत मुबारकबाद कि आप अल्लाह की किताब को सीख रहे हैं. किताब के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन, ये सारी जो मालूमात मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त स्लाइड्स पर, ये आपके पास पहुंच जाएगी. लिहाजा आपको परेशान नहीं होना कि इतनी चीजें बता रहे हैं कैसे याद रखें. रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी, ये स्लाइड्स भी आपको मिल जाया करेंगी, हर क्लास की स्लाइड्स आपको मिला करेंगी. आप वहां से खोल के दोबारा देख सकते हैं कि क्या वक्त बताया था, क्या कहा था. आज अल्लाह के फजल से कोर्स शुरू हो गया है. 1 अगस्त को कोर्स खत्म होगा. 14 अगस्त को आपका फाइनल क्विज होगा. 27 जून को मिड क्विज होगा. 8 से 9 बजे इंशाल्लाह क्लास हुआ करेगी. मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी के साथ क्लास को चलाएंगे. कमिंग वीक से, यानी आज और कल का दिन छोड़ के कमिंग वीक से एक ऑप्शनल रिवीजन का सेशन हुआ करेगा क्लास से पहले. जो आप में से शामिल होना चाहे 20 मिनट क्लास से पहले, वो शामिल हो सकता है अच्छी दोहराई के लिए, और वो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी पर होगा. और इंशाल्लाह इस तरह हम 12 हफ्तों में, जो कि बड़ा ही कम वक्त है देखा जाए तो, इस कोर्स को मुकम्मल कर लेंगे. ये आपकी क्लासेस की डेट वाइज पूरी डिटेल है, किस डेट पे कौन सा लेसन होगा. और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पूरी रेगुलरिटी से, हम बगैर किसी डिस्टर्बेंस के, अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात बेहतर करे, कभी इंटरनेट कनेक्टिविटी के इश्यूज हुए तो हम आपको ग्रुप में कोशिश किया करेंगे आपको अपडेट किया जाए. लेकिन अमूमी तौर पर अल्लाह का फजल रहा है कि हमारे कोर्सेज मुकम्मल रेगुलर चलते रहते हैं. तो ये पूरी डेट्स वाइज आपको दिया हुआ है ताकि आप पहले से ज़हनी तौर पर तैयार हो. ये पूरा प्लान है हमारा. आपने अभी जो रजिस्ट्रेशन करवाई है वो इनफॉर्मल रजिस्ट्रेशन है, हमने आपको व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बना दिया. आज का सेशन अटेंड करने के बाद और सैंपल क्लास देखकर आप डिसाइड करेंगे कि मैंने ये कोर्स अटेंड करना है, तो फिर हम आपको एक रजिस्ट्रेशन लिंक भेजेंगे फॉर्मल, कि आप बाकायदा तौर पे कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं. वो लिंक आपको आएगा ग्रुप में, आप क्लिक करेंगे, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उसमें होगी, आप फिल कर दें ताकि आपको फिर सर्टिफिकेशंस भी आपकी की जा सकें. इसी तरह आपको ग्रुप के अंदर बहुत सी मालूमात आया करेंगी, मटेरियल भी आएगा. एक बड़ा मजे का एक एक्टिविटी होगी कि ग्रुप में एक होमवर्क आया करेगा, आप यूं क्लिक करेंगे, वो होमवर्क खुल जाएगा, उसमें सवाल होंगे और मल्टीपल चॉइस होंगे, एमसीक्यूज, ABCD ऑप्शन होंगे. जो ऑप्शन आपको ठीक लगे उसको आप क्लिक कर देंगे, आप वो होमवर्क सबमिट करेंगे, उधर ही आपको स्कोर पता चलेगा, उधर ही आपको गलतियां पता चलेंगी, वहीं पे इंस्टेंटली, कि आप उसी वक्त खुद को दुरुस्त कर सकते हैं. होमवर्क करने के लिए आप वीडियो में से देख के कर सकते हैं, बुक में से देख के कर सकते हैं, पूछ के कर सकते हैं, ताकि आप बेहतरीन तरीके से उसको कर पाएं. तो अच्छा, हमारे साथ जो मेरे अहबाब बैठे हैं, प्लीज अगर मैं कोई चीज मिस करूं तो मुझे याद भी करवा दीजिएगा. ब्रदर इजाज हैं, ब्रदर है भी हैं, सुमेरा है. तो मैं बात कर रहा था कि आपके होमवर्क आएंगे. एक वर्कबुक भी है जिसमें आप लिख के काम कर सकते हैं. बेहतरीन चीज है, बड़ा बेहतरीन सिखाएगी आपको. ये सारे काम को आपने मजे से करना है. एक तो अल्लाह का फजल समझ कर कि अल्लाह ने इस तरफ तवज्जो दिलवाई, और खास तौर पे खुशी से, दिल से, कि यार कोई जैसे एज इफ यू डू समथिंग ऑफ योर, यू नो, क्या कहना चाहिए उसको, ग्रेट पैशन. तो उस पैशन और मोहब्बत के साथ आपने इस काम को करना है. मुझे यकीन है आप उसी पैशन, मोहब्बत, जज्बे, शौक से इसका हिस्सा बने हैं, तो यकीनन आप ऐसे ही करेंगे. कोर्स में सर्टिफिकेशन भी की जाती है. मैं सबको दावत दूंगा. जाहिर है कि हमने अल्लाह के यहाँ कोई सर्टिफिकेट्स तो नहीं दिखाने, सबसे बड़ा तो इस पर अल्लाह हमें अजर देने वाला है. लेकिन दुनियावी तौर पर, और वैसे भी हम चाहते हैं कि हम कुछ करें और फिर आप आगे बढ़ने के लिए भी, तो इस कोर्स की सर्टिफिकेशन भी है. उसका तरीकाकार ये है कि आप होमवर्क जितने करेंगे उसके 15% मार्क्स हैं, वर्कबुक करेंगे उसके 15% हैं. आपका जो मिड टर्म क्विज आएगा, बड़ा मजे का क्विज होता है, 30%. फाइनल क्विज 40%. इन चीजों से डरना नहीं है, खुश होना है कि अच्छा ये भी सारी चीजें हैं. आपने दुनिया के बड़े इम्तिहान दिए हैं,
یہ امتحان آپ دیں گے, اس امتحان پر آپ کو خوشی بھی ہوگی, دل چاہے گا, تیاری کریں گے, مجھے پورا یقین ہے آپ بڑے مزے سے اس کو کریں گے. تو ہم 4 طرح کے سرٹیفکیٹس دیتے ہیں, یعنی کوئی ایسا نہیں رہ جاتا جسے سرٹیفکیٹ نہ ملے, تو ہر کوئی انشاءاللہ حاصل کر لیتا ہے. 90% سے زیادہ ڈسٹنکشن, 70 سے 89% تک میرٹ کا سرٹیفکیٹ. اگر اس سے کم خدا نخواستہ آئے پہلی اٹیمپٹ میں, اگر پریشان نہیں ہونا, آپ نے دل نہیں چھوڑنا کہ یہ میرے اتنے کم نمبر آئے, تو کوئی بات نہیں, سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن ہے, سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن ہے, تو انشاءاللہ یہ آپ کا سرٹیفکیٹ ہوگا جی انشاءاللہ. اور اس پہ آپ کے نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں, اس پر آپ کا بیچ نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ آپ نے اس کورس کو مکمل کر لیا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, کورس کی کچھ کتابیں بھی ہیں. یہ کورس پورے کا پورا فری ہے. میں پھر آپ کو بتا دوں, ہم کسی مرحلے پر اگر کبھی کوئی آپ سے اس کورس کے حوالے سے 1 روپیہ بھی طلب کرے, آپ ہمیں رپورٹ کیجئے. بعض اوقات یہ ضرور ہوا ہے ماضی میں کہ واٹس ایپ گروپ میں کچھ لوگ انفارچونیٹلی شامل ہو جاتے ہیں کسی اور مقصد سے, واللہ عالم کیوں, اور پھر لوگوں کو پرسنل میسیجز کرتے ہیں کہ جی میرا مدرسہ ہے, میرے حالات ایسے ہیں. تو پلیز آپ رپورٹ کیجئے, ہم انہیں نہ صرف ریموو کریں گے, اس پر ایکشن لیں گے. کورس کے کسی لمحے پر کسی طرح سے بھی آپ سے فیس کی مد میں 1 روپیہ بھی نہیں لیا جائے گا. سارا مٹیریل, ہر چیز آپ کو فری پرووائڈ کی جائے گی. البتہ چونکہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ جو بہت زیادہ عمر کے لوگ ہیں, یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا جنہیں موبائل کے اوپر لیپ ٹاپ سے پڑھنے میں مشکل ہوتا ہے, تو ان کے لیے ہارڈ کاپی بکس اویلیبل ہیں. ہارڈ کاپی, بڑی خوبصورت سی پرنٹنگ, کلر پرنٹنگ میں بکس اویلیبل ہیں اس کی, جو آپ کو نظر بھی آ رہی ہیں. اس کی ورک بک بھی اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, آپ نے نہیں لینی تو سافٹ کاپی سے آپ ورک بک کو, یہ بلیک اینڈ وائٹ پیجز ہوتے ہیں, آپ کہیں بھی اپنے قریب سے اس کو پرنٹ آؤٹ کرا لیجئے. اگر آپ کے پاس اس کے بھی ریسورسز نہیں ہیں تو کسی خالی کاپی کے اوپر سوال لکھ کر, جواب لکھ کر ہمیں سبمٹ کروا دیں گے, ہم اسے بھی ایکسیپٹ کریں گے. ٹھیک ہے, ورک بک کے لیے. تو یہ کتابیں آپ قیمتاً منگوا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ایک یہ ہوتا ہے, اور یہ بڑی بہترین چیز ہے, آپ پاکٹ میں رکھیں, جب بھی کوئی کلاس سبق پڑھایا جائے اس کے الفاظ سبق کو صرف دیکھ لیں, تو انشاءاللہ آپ کو بہترین سیکھنے میں مددگار ہوگا. پاکٹ کارڈ کی طرح ہوتا ہے یہ. اور اگر آپ یہ منگوانا چاہیں تو پلیز مجھے نہیں کہنا آپ نے سر یہ کتابیں بھجوا دیں. اکثر لوگ مجھے لکھنا شروع کر دیتے ہیں, میرا کام ہے کورس پڑھانا. یہاں پر یہ نمبر نیچے لکھے ہوئے ہیں, محمد حسین صاحب کا نمبر ہے, یہ پریزنٹیشن آپ کو آ جائے گی. وہاں پر آپ واٹس ایپ کر کے, اور جب آپ رجسٹریشن فارم فل کریں گے وہاں بھی طریقہ کار لکھا ہوا ہے کہ آپ یہ کتابیں ان سے منگوا سکتے ہیں. اگر کوئی اس ایڈریس سے آ کر لے گا تو صرف 800 روپے اس کی قیمت ہے. اگر آپ نے کوریئر کروانا ہے, اپنے گھر منگوانا ہے پاکستان میں کہیں بھی, تو 1300 روپے, کیونکہ کوریئر والے کوئی 450 روپے شاید لیتے ہیں, 350 450 850 کتابوں کی قیمت ہے, وہ آپ منگوا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپشنل اس میں ایک کلیم القرآن کا یہ پارہ ہوتا ہے, وہ آپ چاہیں تو منگوائیں, چاہیں تو نہ منگوائیں. ٹھیک ہو گیا جی. آئیے اب بڑھتے ہیں کہ یہ کورس کیسے بنایا گیا. یہ کوئی عام کورس نہیں ہے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, مجھے بچپن سے شوق تھا قرآن کا ترجمہ سیکھا جائے, تو جب بھی کہیں جانا تو وہاں ایک روایتی طریقے سے ایسی چیزیں پڑھائی جاتی تھی کہ بندہ پہلے دن ہی ڈر کے بھاگ جائے. انشاءاللہ یہاں ایسا نہیں ہوگا. اس کورس کو بنانے کے لیے ساری ماڈرن ٹیکنیکس اینڈ طریقے, قرآن میں الفاظ کتنے ہیں, مزے کے اشارے, زبانیں کیسے سیکھی جاتی ہیں, دماغ کیسے بہترین کام کرتا ہے, وہ آپ کو ابھی انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اب میں چونکہ کورس کی طرف بڑھ رہا ہوں آگے, تو سب سے پہلے ایک بات آپ کو بتاتا جاؤں. ہمارے ہاں اچھی بری جیسا بھی آپ اس کو سمجھیں, اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ادب کا بڑا اچھا سلسلہ ہے. تھوڑی عجیب بات یہ ہے کہ ہم ہر انسان کو بہت اوپر چڑھا دیتے ہیں اور معاملات خراب کرتے ہیں. تو پلیز میرے سلسلے میں, میرے بارے میں ایک چیز میں آپ کو وضاحت کرتا چلوں کورس کے سٹارٹ سے پہلے. میں ایک عام مسلمان ہوں, میں نے یہ کورس سیکھا ہے. آپ مجھے کاشف کہہ سکتے ہیں, آپ مجھے بھائی کہہ سکتے ہیں, بڑی عمر کے لوگ مجھے بیٹا کہہ سکتے ہیں, کچھ لوگوں کو آسان لگتا ہے وہ مجھے سر کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ مجھے علامہ, مولانا, حضرت صاحب اور یہ بڑے بڑے جو القابات ہوتے ہیں, یہ مفتی صاحب, یہ بالکل نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے میں کسی بھی چیز کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا. میں نے کوئی ایسا
मदरसे में जाकर या किसी जगह से ऐसा कोई कोर्स या ऐसा वो नहीं किया हुआ कि मैं खुद को ऐसा कहलवाऊं। तो मैंने ये कोर्स सीखा है उलमा से, मैं एक आम शख्स हूँ, आप तक पहुंचाऊंगा इंशाल्लाह, उसके लिए पूरी कोशिश करूंगा इस कोर्स की हद तक कि इसको बेहतरीन तरीके से आप तक पहुंचा सकूं। तो प्लीज कोशिश कीजिएगा कि ऐसी कोई चीज आप मेरे साथ अटैच नहीं करें। आइए अब कुरान को समझना क्यों जरूरी है, अब जरा आपको भी साथ शामिल करते हैं। तो मैं आपसे कुछ चंद बातें करके फिर चैट बॉक्स में आपसे रिस्पॉन्सेस लूंगा। तो अच्छा, आपसे दरख्वास्त ये है कि अभी जो है ना चैट बॉक्स में कुछ ना लिखें, उससे लोग डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। आपको जवाबात तो दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन में आप जरूर मुझसे सारी जो भी बातें पूछनी चाहिएगा, मैं आपसे बात करूंगा और आपको जवाब दूंगा। अभी आप अगर इस तरफ तवज्जो रखें तो बेहतर होगा जी। तो आइए एक मिसाल अपने सामने रखते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ, आप स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में गए हैं, तो आपने वहां पर, जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही प्लीज वो री साइन इन करें, इन्हें कुछ लोग गाइड कर दें अगर। अच्छा, तो मैं बात आपसे ये कर रहा था, प्लीज अगर मुझे कोई कंफर्म करे मेरी आवाज सही आ रही है। ऑडियो वीडियो क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर है। ठीक हो गया जी। आइए जी, तो आप सब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज गए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप स्कूल, अगर कोई स्टूडेंट स्कूल जाता है और वो सारा दिन क्लास से बाहर रहे और अपने सारे लेक्चर मिस कर दे और यूं ही सारा साल गुजार दे, या एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी जाता है, यूनिवर्सिटी में अमूमन 6 लेक्चर हैं दिन के, और वो 6 के 6 लेक्चर जर्मन जुबान में दिए जा रहे हों जो उसको समझ ही ना आ रहे हों, और वो रोजाना बस उसको सुने और फिर उठकर आ जाए, तो ये जो स्टूडेंट है दोनों, आपके ख्याल में ये स्टूडेंट साल के आखिर में अपना इम्तिहान पास कर सकते हैं? मुझे चैट बॉक्स में बताइए यस नो। क्या ये स्टूडेंट, सिस्टर फिजा कह रही है नहीं, ब्रदर अब्दुल, ब्रदर अली, सिस्टर सवेरा, शाहिदा, मारिया, ब्रदर खुर्शीद जी, ब्रदर कलीमुल्ला, अमीर, राव फैसल, अब इतनी तेजी से नाम आ रहे हैं मैं सारे नहीं पढ़ सकता, लेकिन आप सब के सब कह रहे हैं। ब्रदर महमूद कह रहे हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, नामुमकिन है ना। सिस्टर नाजिमा, डॉक्टर इशफाक, सभी कह रहे हैं नहीं, तो नामुमकिन है। अब जरा ब्रादरान इस्लाम जरा गौर कीजिए, आप रोजाना मस्जिद जाते हैं, फजर की अजान में 2 लेक्चर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इमाम आपके लिए पढ़कर सुनाता है, फिर आप मगरिब में भी ऐसे ही 2 लेक्चर आपको सुनाए जाते हैं, फिर इशा में भी 2 दफा आपको ऐसा ही सुनाया जाता है। अब हम में से कुछ ऐसे हैं कि जो सुनते ही नहीं है, उन्हें जाते ही नहीं वहां, और कुछ ऐसे हैं जो जाते हैं और वो ऐसे ही है उनके लिए जैसे जर्मन या फ्रेंच जुबान, जैसे हमें वो नहीं आती ऐसे ही अरबी नहीं आती। अब आप ये बताइए कि जब दुनिया में तो आप कहते हैं कि इम्तिहान पास नहीं हो सकता, तो आपको कैसे लग रहा है कि दीन और दुनिया का ये इम्तिहान हम पास कर लेंगे बगैर अल्लाह की किताब को जाने, बगैर अल्लाह की किताब को समझे, बगैर उन लेक्चर्स को समझे और जाने कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे क्या कह रहा है? तो क्या ये लम्हा नहीं हमारे लिए सोचने का और हमारे लिए गौर करने का और हमारे लिए आज से एक नया सफर शुरू करने का कि अल्लाह का फजल और एहसान हुआ, अल्लाह ने मुझे मुसलमान पैदा किया, मुसलमान खानदान में पैदा किया, तो बाय चांस मैं मुसलमान बन गया। आइए आज एक स्टेप लेते हैं, अल्लाह ने चाहा तो ये हुज्जत कायम होगी कि मैं मुसलमान बाय चॉइस बनना चाहता हूँ। अल्लाह, मैं पास लेके स्टेडियम में आने वाला नहीं हूँ जिसको कोई कदर ही नहीं होती, मैं टिकट लेकर स्टेडियम में एंटर होऊंगा, मैं कोशिश करके हिम्मत करके तेरी किताब को जानकर समझकर दीन की तरफ आगे बढ़ना चाहता हूँ, और एक ऐसा मुसलमान जो कॉन्शियस मुसलमान है, जिसको अल्लाह की किताब से मोहब्बत है और वो अल्लाह की किताब को जानना चाहता है और उसको उसका माना आता है, और वो जब उसे खोलता है तो उसे समझ आती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसमें क्या कह रहा है उससे। तो आप बताइए, क्या आप सब ऐसा मुसलमान बनना चाहते हैं? यस नो, चैट बॉक्स में लिखिए। तो सबसे पहले देखते हैं कौन यस कहता है। सिस्टर आयशा माशाल्लाह,
اور سسٹر آمنہ اور سویرا اور رومان اور فضا اور امیر اور رضا اور اظہر اینڈ خورشید اینڈ علینا اینڈ ثنا اینڈ ذلہما محمد فیاض، ماشاءاللہ مجھے یقین ہے ہم سب بھی کہہ رہے ہیں یس، یقیناً ہم سب ایسا مسلمان بننا چاہتے ہیں جو اللہ رب العزت کی نظر میں پسندیدہ مسلمان ہو، جس نے یہ نیت اور ارادہ کر لیا کہ میں نے قرآن کا ترجمہ خود جاننا ہے، اس کتاب کو سمجھ کر پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ تو اب آپ کا ایک دشمن بھی ہے، اور آج خاص طور پہ وہ بہت تڑپ رہا ہے اور وہ تیار ہو گیا ہے کہ اچھا دیکھو پھر ذرا میں کیا کرتا ہوں، تم نے بڑی تیاری کی ہے نا، تو میں کیا کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے وہ دشمن کون ہے؟ بتائیں۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم شروع میں اس کی نشاندہی کر لیں۔ ہاں بردر سجاول کہہ رہے ہیں شیطان ہے، سسٹر سائمہ، بردر کلیم اللہ، اور آپ سبھی کہہ رہے ہیں۔ تو نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے۔ اب یہ شیطان جو ہے نا وہ تیاری کر کے وہ بھی بیٹھ گیا ہے، اس نے کہا اچھا دیکھو ذرا میں ابھی کیا کرتا ہوں، میں ابھی کچھ دیر میں ہی تمہیں کوئی کام یاد دلوا دیتا ہوں یا نیٹ کو کچھ کروا دیتا ہوں، نہیں تو کل تو دنیا جہان کے سارے امپورٹنٹ کام لا کے 8 سے 9 کے قریب آپ کے لیے تیار کر کے رکھوں گا کہ چلو اب کلاس کا وقت ہے تو تمہاری مصروفیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو برائے مہربانی اس شیطان کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے آگے بڑھنا ہے، اس کو پہچاننا ہے اور اس سے بچنا ہے اور اس سے خود کو محفوظ رکھنا ہے۔ تو آئیے کورس کی طرف۔ قرآن کا معجزہ، آپ کے خیال میں قرآن کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ بتائیے۔ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ، جی یاد ہو جاتا ہے ماشاءاللہ، سسٹر صوفیہ کہہ رہی ہیں، جی سسٹر آمنہ کہہ رہی ہیں یہ محفوظ ہے، جب بھی پڑھا جائے نیا لگتا ہے، اس میں سائنٹیفک فیکٹس ہیں، سسٹر آمنہ نے کہا۔ سسٹر نجمہ انسانیت کے لیے ہے، آسان اور فہم ہے، انچینجڈ ہے ڈے 1 سے، یس بالکل ٹھیک ہے۔ بردر ابراہیم کہہ رہے ہیں آسان ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، اللہ ٹاکس ٹو یو۔ سسٹر سائمہ آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی الحمدللہ۔ تو آپ ساروں نے بڑی اچھی اچھی چیزیں، بالکل اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو محفوظ ایزی ٹو لرن ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ مینول آف لائف ہے، روشنی سکون ہے، ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، سسٹر سلمہ کہہ رہی ہیں، اور بالکل ٹھیک ہے۔ چلیں اب آپ سب نے صحیح فرمایا۔ تو قرآن کا یقینی طور پہ بے شمار معجزات ہیں، قرآن کا وجود اٹ سیلف ایک معجزہ ہے، اور ایک بہت بڑا معجزہ کہ انسان میں تبدیلی لاتا ہے، اور انشاءاللہ ہم سب نے اپنے اندر وہ تبدیلی لانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آئیے اب ذرا تیزی سے آگے بڑھیں گے وقت کے اس کا خیال رکھتے ہوئے۔ آپ کے سوالات، آپ کو سوال بھی پوچھیں گے، اس کا جوابات کیسے دیا جائے گا، آپ کے سوالوں کا 5 طرح سے جواب دیا جائے گا۔ آپ نے سوال پوچھا، مجھے آتا ہوگا میں فوری جواب دوں گا۔ آپ نے سوال پوچھا، میں آپ کو یہ اشارہ کروں گا 1 to 1 کہ یہ آپ الگ سے مجھ سے پوچھیں۔ آپ نے سوال پوچھا، سوال کا جواب آگے کہیں آ رہا ہوگا اگلی کلاس میں یا اس سے آگے، تو میں آپ سے کہوں گا کہ ہولڈ آن، رک جائیں، آگے آئے گا اس کا جواب، تو میں جواب نہیں دوں گا۔ نمبر 4، آپ نے سوال پوچھا، سوال کا ہمارے کورس سے ریلیونس نہیں ہوگی تو میں یہ کروں گا کہ یہ اس سے ریلیونٹ نہیں ہے۔ نمبر 5، آپ نے سوال پوچھا، مجھے جواب ہو سکتا ہے نہ آتا ہو، میں کہوں گا جی مجھے جواب نہیں آتا، میں آپ کو ڈھونڈ کر اس کا جواب انشاءاللہ بتاؤں گا۔ یوں ہم سوال جواب کیا کریں گے، درمیان میں بھی آخر میں بھی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ یاد رکھیں یہ ناظرہ کورس نہیں ہے، تفسیر تجوید کورس نہیں ہے، فقہ کورس نہیں ہے، یہ ترجمۃ القرآن کا کورس ہے۔ موبائل بند، دوسروں کو دعوت، توجہ سے بیٹھیں، اور بڑی چیز ہے انشاءاللہ جو آپ سیکھنے جا رہے ہیں۔ جلدی سے ایک سوال آپ سے پوچھنے لگا، اس وقت مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس اس میں بیٹھے ہوئے ہیں موڈ میں، کیا آپ طالب علم ہیں یا استاد ہیں؟ آپ اس وقت اسٹوڈنٹ موڈ میں ہیں یا ٹیچر موڈ میں؟ سسٹر مریم اسٹوڈنٹ موڈ، ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا۔ اسٹوڈنٹ موڈ میں، تو آپ سب کہہ رہے ہیں اسٹوڈنٹ موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا؟ اسٹوڈنٹ موڈ، ٹیچر موڈ میں بھی ہے، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ موڈ۔ اچھا تو اگر میں آپ سب سے درخواست کروں
एक मिनट मेरी बात सुनिए। अच्छा, माइक बराए मेहरबानी अभी ऑन नहीं करें, चैट बॉक्स में लिखें या खुद से इतना ऊंचा बोल दें आपको आवाज आए। माइक सिर्फ तब ऑन करें जब मैं कहूंगा, ठीक है? तो अच्छा जी, तो हम, आपने कहा कि हम स्टूडेंट मोड में बैठे हुए हैं, ठीक है? मैं आप सबसे दरखास्त ये करूंगा, आप अभी खुद को स्विच करें, स्विच, और ले जाएं टीचर मोड में। खुद को स्विच करें और टीचर मोड में ले जाएं और अभी तहैया कर लें कि इंशाल्लाह मैंने उस्ताद बनना है, मैंने ये कोर्स पढ़ाना है, मैंने इस जगह बैठना है जहां मैं इस वक्त बैठा हूं। तो आप देखिएगा आपके सीखने की रफ्तार, आपकी तवज्जो, आपकी मोटिवेशन, हर चीज बढ़ जाएगी। तो जरा किस किस ने नियत और इरादा कर लिया अभी कि मैं टीचर मोड में बैठ रहा हूं या बैठ रही हूं? तो टीचर ने जब कोई चीज पढ़ानी होती है ना, वो बड़ी जबरदस्त तैयारी करके जाता है। तो आप सब मेरे साथ बल्कि वादा कर लें कि आप सब इंशाल्लाह टीचर मोड में बैठेंगे और एक वक्त आएगा। देखिए, मैं भी स्टूडेंट था, एक आम इंसान, एक आम जिसको कोई पीछे बैकग्राउंड भी नहीं है इस्लामिक स्टडीज की, लेकिन अल्लाह ने अपना फजल किया, नियत कर ली तो अल्लाह ने इस तरफ लगा दिया। माशाल्लाह सब ने कह दिया, सिस्टर खालिदा, सिस्टर मिसबा, सिस्टर अजरा, ब्रदर इब्राहिम, नबिया, सुहेल भट्टी साहब, सिस्टर सना, सिस्टर डॉक्टर इशफाक, सभी कह रहे हैं माशाल्लाह। ठीक है, चलें जी, आइए फिर। अब आपने नियत कर ली उस्ताद बनने की, तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं, ये कुरान सीखने का आसान तेज तरीन तरीका है। 50% कुरान के अल्फाज हम 20 घंटों में सीखेंगे, 20 क्लासेस के अंदर। क्यों, कैसे? क्योंकि हम नमाज से शुरू करेंगे, नमाज आपको पहले ही आती है, हम आपको दूसरी मुश्किल अरबी नहीं बताएंगे। 10 साल के बच्चे से लेके और 80 साल के लोगों तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्लास में लोग बैठते रहे हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं और सीख जाते हैं। क्यों? कोई भी जुबान सीखनी हो ना, 4 चीजें चाहिए होती हैं हमें: सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। इनमें से सबसे मुश्किल क्या होता है बताएं? बोलना किसी जुबान को और जुबान को लिखना, ये मुश्किल काम है। अच्छा, हम आपसे आसान वाले काम करवाएंगे। क्या? सुनना। तो आप सुन रहे हैं, आपको सुनने में तो कोई मसला नहीं है ना, थोड़ी सिर्फ तवज्जो चाहिए होगी। और पढ़ना, वो आपको पहले ही कुरान पढ़ना आता है, आपको अरबी पढ़नी आती है, तो हम ये काम आपसे ज्यादा कराएंगे, बोलना लिखना कम। तो इंशाल्लाह हम तेजी से सीखते जाएंगे, बोझ भी नहीं पड़ेगा। और कुदरती तरीके से, जैसे बच्चे सीखते हैं बचपन से। आपने कैसे सीखा? मैंने रोटी खानी है, पानी पीना है। तो आपको ग्रामर तो नहीं ना पैदा होते ही बताई थी, 3 साल के आप हुए तो आपको मामा ने कहा कि बेटे देखो, ग्रामर की रूह से पानी पीना होता है, पीनी नहीं होती, और खाना खानी नहीं होता, खाना होता है। बताया था मामा ने? नहीं बताया था ना? तो आप सुन सुन कर सीखे। हम भी इंशाल्लाह ये तरीका अप्लाई करेंगे। आपको मुश्किल चीजें नहीं कहेंगे कि युमिनून का लफ्ज गायब जमा मुज़क्किर महमूद बाब फ़ाल से है, तो आपको समझ आ गई ना, फेल मुजारे मरफू भी सबूत नून, आप कहेंगे बस। तो मैं आपके साथ ऐसा नहीं करूंगा, आपको भगाऊंगा नहीं ऐसा। इंशाल्लाह आपको बताते हैं आपको कैसे पढ़ाएंगे। इस कोर्स में आपको सूरह फातिहा से शुरू करेंगे। अच्छा, कुछ लोग शुरू में कहते हैं ये आसान है, अच्छा मुझे आता है, चलो छोड़ो जी। प्लीज ऐसा नहीं करें, मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह आहिस्ता चलते 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 आपने 40,000 अल्फाज का तर्जुमा सीखना है। ऐसी कोर्स आसान आसान से आहिस्ता आहिस्ता आसान से लेके चलेंगे हम आपको, ठीक है? और रोजाना हम नमाजें पढ़ते हैं, वही अल्फाज हैं। अब आपको कुछ मजे की चीजें कोर्स के हवाले से बताएं। देखें ये सिस्टमेटिकली कैसे प्लान्ड है। ये है आपके सामने हाफिजी मदनी मुसहफ, ये हिफ्ज करने के लिए आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं बच्चे, ठीक है? हाफिजी मदनी मुसहफ, इसके जो मुसहफ है, जब आप ये कोर्स कर लेंगे अंदर से, ये देखिए जैसे आपको नजर आ रहा है इस तरह से, जब आप कोर्स कर लेंगे तो आपको 50% अल्फाज की, ये जो हाईलाइटेड अल्फाज हैं, इनका माना आता होगा। अब आप खुद देखिए, जब आपको 50% अल्फाज आते हो तो क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, बेशुमार इससे आपको आता होगा। तो इस हाफिजी जो मुसहफ है ना, इसके आमतौर पे 600 सफ़े होते हैं, ठीक है? ये तकरीबन, ये अगर मैं आपके सामने देखूं तो इसके भी 600 कुछ सफ़ात हैं, ठीक है इसके। और एक सफ़े के ऊपर 15 लाइनें हैं। अगर एक सफ़े पर 15 लाइनें और एवरेज जो है हम
ایک لائن میں 9 الفاظ ہیں، تو بتائیں ایک صفحے پر ٹوٹل کتنے الفاظ ہوں گے؟ ایک صفحے پر، جس کا میتھس اچھا ہے وہ بتائے ذرا، ایک صفحے پر الفاظ کی تعداد۔ سسٹر نہید، بردر یاسر، اور بالکل صحیح فرما رہے ہیں، تقریباً 135۔ ٹھیک ہے جی، کچھ لوگوں کا میتھس میرے والا ہے، وہ 145 بتا رہے ہیں، چلیں اینی ویز 135۔ تو اگر ہم اس کو ایوریج نکال لیں تو ایک صفحے پہ تقریباً 130-135 الفاظ ہیں۔ اب اس کو ضرب دیں 600 سے، اب کوئی سپر میتھمیٹیشین جو ہے نا فوری جواب دے مجھے کتنے بن جائیں گے؟ جی بالکل صحیح ہو گیا، یہ کچھ لوگوں نے صحیح نکال لیا اور کچھ کا میتھس میرے والا ہی ہے، تقریباً 78,000۔ ٹھیک ہے جی، تو 78,000 الفاظ ہیں قرآن کے اندر، جو پریسائزلی 77,800 کچھ ہیں، تو اوور آل 78,000 کتنے ہو گئے؟ 78,000۔ اس کورس میں 78,000 الفاظ جو ہے نا آپ نے یہ قرآن میں پورے ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں بتائیں 78,000 الفاظ سیکھنے آسان ہے یا مشکل ہے؟ 78,000 الفاظ تو یقیناً مشکل بات ہے۔ 78,000 الفاظ کا ترجمہ سیکھنا، کوئی زبان آپ نے سیکھنی ہو نا، انگلش زبان جیسے ہے، تو اس کے 500-600 الفاظ ہم عام طور پہ جانتے ہیں اور ساری زبان اس کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے۔ اچھا، لیکن اللہ کا فضل دیکھیں، اللہ نے ہمارے لیے کام کیسے آسان کیا۔ اب ذرا غور سے سنیے، کام آسان شروع ہونے لگا ہے۔ اگر آپ تکرار والے الفاظ نکالیں جو ریپیٹیشن آئی ہے تو یہ رہ جاتے ہیں 17,000 الفاظ۔ پہلی خوشخبری 78,000، اس کے مقابلے میں 17,000، 1/4 رہ گئے۔ اب بتائیں کیسا ہے 1/4؟ آسان تو ہو گیا، لیکن 17,000 بھی بہت زیادہ الفاظ ہیں بھائی، سب کا معنی جاننا۔ تو کچھ آسان ہوا، لیکن اسٹل 17,000 از اے بگ بگ نمبر۔ اوکے، سو لیٹس موو فارورڈ کہ اور کیا کیا جائے۔ اگر آپ صرف کے قواعد سیکھ لیں تو یہ تعداد رہ جائے گی 4,500۔ اب بتائیں، صرف 4,500، تو اللہ نے اور آسانی کر دی۔ اچھا اوکے، لیکن 4,500 بھی بڑا نمبر ہے، اتنے زیادہ سیکھنا۔ اوکے، اگر آپ حروف کے مادے سیکھ جائیں تو 1,850، اور کچھ جو میرے جیسے ہیں نا آسان تن آسان کہتے ہیں نا، سہل پسند، وہ کہہ رہے ہیں 1,850، یہ بھی مشکل ہے۔ تو چلیں سب سے آسان بات میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ کیا ہے۔ ہم نے اس کورس میں کیا کرنا ہے، اس کورس میں ایک مادہ جو ہے نا وہ کیسے، جیسے علیمہ، علامہ، تعلمہ، تعلیم، عالم، علیم، علام، اس میں عین لام میم آیا، عین لام میم جوڑے تو علم۔ یہ آپشن موجود ہے کہ نماز عشاء لیٹ پڑھی جا سکتی ہے، بہرحال آپ نے جماعت سے پڑھنا ہے، آپ تشریف لے جا سکتے ہیں، آپ نماز پڑھ کے موبائل پر دیکھتے ہوئے بھی جا سکتے ہیں، فرض پڑھ کے اس کو باقی اٹینڈ کر لیجئے۔ بہرحال ہم انشاءاللہ، میری پوری کوشش ہوا کرے گی 1 گھنٹے میں ہم کلاس ختم کر دیا کریں گے۔ وقت ہم چینج اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس میں لوگ ہوتے ہیں دنیا اور پاکستان کے مختلف حصوں سے، تو کسی کو بھی کہیں کچھ بھی وقت ہم رکھتے ہیں تو لوگوں کو وہ سوٹ نہیں کرتا، اس لیے وقت سٹینڈرڈ یہی رہے گا۔ تو انشاءاللہ آپ اپنے جہاں کہیں آپ ہیں، اور پھر آپ کو ویڈیو ریکارڈنگ بھی انشاءاللہ مل جائے کرے گی۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ آج کی کلاس میں میری کوشش ہوگی وقت پہ ختم ہو، لیکن 5-7 منٹ اوپر چلے جائیں تو آج کے لیے معذرت۔ کل سے انشاءاللہ 1 گھنٹے کا مطلب 1 گھنٹہ ہوا کرے گا۔ تو اینی ویز بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لہذا آج کے بعد ہم میں سے کوئی نہیں کہے گا کہ وہ قرآن ان کے لیے مشکل ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں اس قرآن کے مقاصد کیا ہیں۔ کیا صرف ہم نے قرآن کے الفاظ کا ترجمہ سیکھنا ہے؟ وہ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن پوری نماز سمجھ میں آ جائے، ہمیں پوری نماز کا ترجمہ آتا ہوگا تاکہ اللہ سے تعلق قائم ہو، نماز بہتر ہو جائے۔ جب نماز میں کھڑے ہوں تو الفاظ پر غور ہو، پتہ چل رہا ہو اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، کیا باتیں چل رہی ہیں، کیا حکم دیا جا رہا ہے، کیا خوشخبری دی جا رہی ہے، کیا ڈر سنایا جا رہا ہے، تاکہ خشوع و خضوع ہو، شوق ہو کہ اللہ سے بات کی جا رہی ہے اور قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔
صرف کورس کے لیے نہیں کرنا آپ نے، اس کو زندگی بدلنے کے لیے، کہ ہماری زندگیوں میں قرآن آ جائے اور پھر نیک اعمال کی ترغیب ملے، ہمارے اخلاق بہتر ہوں، مسلمان واقعی مسلمان بن جائیں کہ جو اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ اور پھر اس میں ایک بونس بھی ہے کہ آپ کو عربی بول چال کے 100 جملے بھی انشاءاللہ آپ ساتھ سیکھ جائیں گے۔ تو ہم یہ مقاصد انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس کورس میں اچیو کریں گے، اور میں آپ سے آخری دن یہی مقاصد دوبارہ دکھا کر پوچھوں گا کہ کیا ہم نے یہ حاصل کر لیے۔ آئیے اب سلیبس کیا ہمارا، آپ ذرا سلیبس دیکھیں، اتنا آسان سلیبس۔ آپ نے کہنا یہ تو ہمیں پہلے ہی آتا ہے سر، اذان ہمیں آتی ہے، فاتحہ، رکوع، سجود، تسبیحات، تشہد، درود کے بعد کی دعا، یہ چھوٹی چھوٹی، اکثر لوگوں کو یہ 6 صورتیں زبانی یاد ہوتی ہیں، اور رب زدنی علما، بسم اللہ، یہ عربی کا ہمارا ٹیکسٹ ہے، اس کی مدد سے ہم نے یہ 41,000 الفاظ کا ترجمہ سیکھا ہے۔ تو بتائیں مشکل ہے آسان ہے؟ یہ سارا آپ کو پہلے ہی آتا ہے۔ تو ہم آسان کام سے شروع کر رہے ہیں، انتہائی آسان کام سے جو آپ کو پہلے سے آتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، اور ابھی تھوڑی دیر میں سیمپل کلاس شروع کرتے ہیں، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ انشاءاللہ اللہ نے ہمارے لیے کام کتنا آسان کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اب میں آپ کو سیمپل کلاس دکھاؤں گا، اس میں بتاؤں گا کلاس کیسے پڑھایا جائے کرے گی، کلاس کی سلائیڈز کیا ہیں، بس انشاءاللہ، اور پھر آپ کے سوال جواب لیں گے۔ تو آئیے، ہمارے پاس 9 منٹ ہے، میری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ 9 منٹس کے اندر ہی ہم آپ کے ساتھ اپنی سیمپل کلاس جو ہے وہ مکمل کر لیں۔ اگر کچھ وقت اوپر جائے تو اس کے لیے معذرت پہلے سے۔ انشاءاللہ دی ریکارڈنگ ول بی شیئرڈ ان دا گروپ۔ آئیے، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ آج سیمپل لیسن پڑھایا جا رہا ہے، صرف آپ کو دکھایا جا رہا ہے، کل اس کو ہم باقاعدہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہی لیسن ہم کل کی کلاس میں پورا پڑھیں گے۔ سو جی بردر اجاز میرے ساتھ ہیں، بردر اجاز کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یا بردر اجاز مجھے وقت کا شاید احساس دلوا رہے ہیں؟ جی، تو سیمپل لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ آئیے، یہ دیکھیں جی، اس طرح سے انشاءاللہ کل بھی ہم آپ کو کورس کے مقاصد دکھا کر زیادہ ڈیٹیل میں اس پر بات کریں گے، کورس کا تعارف ہوگا، سلیبس آپ کو آج بھی دکھا دیا ہے، یوں آپ کا پہلا لیسن ہوگا۔ کل جب ہم پہلا لیسن پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جی بالکل منڈے ٹیوزڈے ہوگی۔ سوالات پلیز آخر میں سسٹر اقصیٰ اب کچھ دیر ذرا ہولڈ کیجئے تاکہ میں بات مکمل کر لوں۔ تو سبق میں 12 نئے الفاظ ہیں، یعنی کل ہم جو کلاس پڑھیں گے اس میں ہمیں قرآن کے 7,248 الفاظ کا ترجمہ کل ایک ہی دن میں ہم سیکھ جائیں گے، 1 گھنٹے میں۔ تو لہٰذا شیطان کو بتا دیں کہ بھاگ جا، اور اپنے موبائلز کے اوپر الارم لگا دیں، اور دنیا جہان کو بتا دیں کہ کل میری ایک ہی ایمرجنسی ہے کہ میں نے اللہ کا کلام سیکھنے کے لیے کلاس میں جانا ہے۔ ہر سبق سے پہلے آپ کو بتایا جائے گا آج کتنے الفاظ سیکھیں گے، قرآن میں کتنی دفعہ آئے ہیں، پھر اس کا ٹاپک کیا ہے، پھر آپ کو سلائیڈز دکھائیں گے، پہلے عربی اس کی آیا کرے گی، پھر اس کا رواں اردو ترجمہ، پھر الفاظ الگ الگ دکھائے جائیں گے، قرآن میں کتنی بار آئے ہیں یہ بتایا جائے گا، اس حوالے سے تھوڑی بات ہوگی۔ پھر الفاظ جیسے باللہ ہے، یہ قرآن، یہ دیکھیں یہ کیسے بنا ہے جڑ کر، قرآن میں الفاظ بھی اور اللہ جڑ کر بنتے ہیں، یہ 2550 بار ہے قرآن میں۔ من کا ایک لفظ ہے، من، ٹھیک ہے، قرآن میں 3215 بار ہے۔ یہ تو آپ آج ہی یاد رکھ لیں، اور ابھی قرآن کھولیں، ہر دوسرے تیسرے صفحے پر آپ کو من کا لفظ نظر آئے گا، اس کا مطلب ہے سے۔ تو قرآن میں آنے والے 3000 سے زائد الفاظ، تو آپ ابھی 1 منٹ میں اگر آپ یہ لفظ لکھ لیں اپنے پاس اور اب دہراتے رہیں کل تک، من سے، من سے، تو انشاءاللہ یہ ہمارا پکا ہو گیا، آپ کبھی بھولنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ انشاءاللہ یہ کل پڑھنا ہے ہم نے، آج ویسے ہی دکھا رہا ہوں آپ کو۔ الشیطان، اس کے معنی، اس کی واحد جمع، تو بہت سی چیزیں انشاءاللہ اس کورس میں ہم سیکھیں گے، رجیم کیسے بنا، کیا ہوتا ہے، پھر اس حوالے سے بات ہوگی، تاکہ آپ کو ایسی چیزیں بتائی جائیں گی جس سے آپ کو عربی کے الفاظ، ان کے معنی پکے یاد ہو جائیں برین میں، ایسی چیزوں کے ساتھ اٹیچ کر کے، تاکہ آپ کو وہ پھر بھولے نہ۔ تو یوں ہم انشاءاللہ پھر اچھی عادتیں،
پھر یہ والا ماڈل ایکسپلین کیا جائے گا کہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ رٹنا نہیں ہے، ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم پڑھا کریں گے، تصور احساس کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بھی کل آپ کو میں زیادہ ڈیٹیل سے بتاؤں گا، لیکن سلائیڈز دیکھیں خوبصورت، آپ کو کلرفل، تاکہ آپ کو سیکھتے ہوئے مزہ آئے، آپ محبت سے سیکھیں۔ تو آپ کے لیے یہ بھی خیال رکھیں آپ کی آنکھیں نہ تھکیں اور آپ اچھی اچھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہنستے مسکراتے آسانی سے اللہ کی اس کلام کو سیکھیں جو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ یوں کلاس کا اختتام ہوا کرے گا، آپ کو پھر انوائٹ کیا جائے گا، اب آپ بات کیجیے، آپ بتائیے، آپ کے سوالات لیے جائیں گے، اس طرح ہم ایک بریک لیا کریں گے۔ پھر پہلے حصے میں قرآن کا حصہ، دوسرے حصے میں ہم گرامر پڑھیں گے۔ اب گرامر بھی ہم آپ کو وہ خشک والی گرامر نہیں پڑھائیں گے، اس کی ڈیفینیشن یاد کر لیں، نہیں، آسان مزے سے۔ کیسے؟ آپ کو بھی میں دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، ہم کہیں گے ہم نے الفاظ سیکھنے ہیں، ہوا ہم انتا انا انتم نحنو اور من۔ اچھا کیسے سیکھیں گے؟ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا یہ یاد رکھ لیں، تعریفیں نہیں، نہ ہی آپ کو ڈرائی پیٹرن بتاؤں گا۔ چلے میں آپ کے ساتھ ہم ٹی پی آئی استعمال کریں گے، یہ بھی میں آپ کو کل زیادہ ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، ہمارے جسم کا استعمال، باڈی کا، کیسے ہم اپنے کان، آنکھ، دماغ، آواز، ان سب کو استعمال کریں گے، اس پر ڈیٹیل سے کل بات ہوگی۔ نہیں انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی۔ سسٹر عائشہ کہہ رہی ہیں گرامر از ویری ڈیفیکلٹ سر۔ نہیں ابھی دیکھیں نا، آپ کو میں ابھی کرواتا ہوں تو آپ مجھے بتائیے گا مشکل ہے یا آسان ہے۔ تو ہم کریں گے ٹی پی آئی کا استعمال، میں بھی آپ سب کے ساتھ کرواتا ہوں، وہ ہم موبائل پر عام زندگی میں کرتے بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں اب میں آپ کے ساتھ میں نے اسکرین بلینک کر دی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سب مجھے دیکھیں گے، مجھے غور سے سنیں گے۔ میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایک ڈیمو کرنا چاہتا ہوں، بلکہ یوں کرتے ہیں میں اسکرین بڑی کرتا ہوں تاکہ میں آپ کو پراپر نظر آ سکوں، ٹھیک ہے؟ اچھا آئیے جی، اب ہم بات شروع کرتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں، آپ سب نے چیٹ باکس میں میرے ساتھ اب بات کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس سیشن کے اندر اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میرا جو سیدھا ہاتھ ہے، سیدھا ہاتھ یہ مذکر ہے، تو الٹا ہاتھ کیا ہوگا بتائیں جی؟ ماشاءاللہ آپ سب نے لکھنا بھی شروع کر دیا، برادر احمد لکھ رہے ہیں، سسٹر مریم، سب بھی لکھ رہے ہیں کہ یہ مؤنث ہوگا۔ کتنی مزے کی بات ہے، میں نے آپ کو آدھی بات بتائی ہے، یہ مذکر ہے تو برین، انسانی ہیومن برین ہے نا، آپ نے فوری کہا کہ اچھا پھر یہ مؤنث ہوگا، یعنی اس سے کوئی چیز اگر میں مذکر بتاؤں گا تو اس سے مؤنث کی ہوگی، ٹھیک ہے؟ ویری گڈ۔ اچھا دوسری بات، اگر میں ایک انگلی آپ کو بتاؤں کہ یہ میں کھڑی کرتا ہوں تو یہ واحد ہے یعنی سنگولر، تو واٹ آر مائی مور فنگرز فار؟ زیادہ انگلیاں کیا ہوں گی؟ سسٹر مریم کہہ رہی ہے جمع، سسٹر سویرا، خالدہ، فرح، انم، راو، فیصل، everybody is saying جمع۔ This is an intelligent class, mashallah. You are all very super intelligent people, alhamdulillah. Okay, now third and last thing، پھر آپ کو ذرا تھوڑا مشکل چیلنج دوں گا۔ اگر میں یہ کہوں جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں یا کسی سے بات کرتے ہیں یا کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم تین طرح سے کرتے ہیں، یا ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہے نا، کوئی جو آپ کے پاس نہیں ہوتا، جو ہم اکثر کرتے ہیں، ویسے چگلی جسے کہتے ہیں نا، اللہ ہم پہ رحم کرے، اللہ ہمیں اس سے بچائے، یا ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ہم میں نہیں ہوتا، یا آپس میں بات کرتے ہیں یا اپنی بات کرتے ہیں۔ تو اگر میں کسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے انگلی کو اس طرف اشارہ کروں اپنے رائٹ سائڈ پر کسی کے بارے میں، تو آپ کے خیال میں اگر میں انگلی یوں کروں تو اب میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں اور کس کی بات کر رہا ہوں؟ یوں سامنے کی طرف کروں، غائب تو یہاں تھا نا، ہاں یو، ویری گڈ، تمہارے بارے میں، آپ کے بارے میں، آپ سے بات ہو رہی ہے، تم۔ اور اگر میں انگلی کو یوں کر لوں تو کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں؟ یوں، میری یا ہماری اپنی بات، بالکل ٹھیک ہے۔ بس آپ ماشاءاللہ سارے ٹھیک ہیں۔ اب چیلنج آنے لگا ہے، اب ذرا رک جائیں، غور سے بات سنیں۔ میں عربی کا ایک لفظ آپ کے سامنے بولوں گا، آپ اپنے ذہن پر غور کر کے جو میں نے ابھی تین باتیں بتائی ہیں نا کہ یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، یہ سنگولر ہے، واحد ہے، یہ جمع ہے، ادھر بات کریں تو کوئی کسی کے بارے میں غائب، سامنے تو آپ کے بارے میں، یوں تو میرے بارے میں۔ اب میں عربی کا لفظ بولوں گا، جنہوں نے پہلے QC1 کیا ہوا ہے انہیں قسم ہے کہ وہ نہیں لکھیں گے چیٹ باکس میں، اگر آپ لکھیں تو پتھر کے ہو جائیں۔ تو سوری ویسے کہہ رہا ہوں، سافٹ ویئر اس پر جو نئے لوگ ہیں نا ان کو لکھنے دیں پلیز، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ
इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। अब मैं अरबी का एक लफ्ज बोल रहा हूँ, चैट बॉक्स में जिसको समझ आ जाए वो ये मेरा इशारा देखें, इस पर गौर करें और इसका माना आप खुद लिखें। अरबी का लफ्ज है हुआ, हुआ लिखें, माना आपके ख्याल में क्या माना होगा इसका? माशाल्लाह आप लिख रहे हैं वो, यानी ही, वो उधर गायब, गायब वो तो दूर है, हमारे पास नहीं है। और इसमें आपको देखे साथ ही नहीं, शी नहीं हो सकता ना ये, क्योंकि सीधा हाथ इस्तेमाल कर रहा हूं तो मुज़क्कर ही होगा, है ना? तो ही हो सकता है वो, और ये एक ही है, दे भी नहीं हो सकता क्योंकि मैंने हाथ नहीं खोला, मैंने ये देखें सिंगुलर ही। और इसमें देखिए कितनी चीजें, इशारे में आपको कितना कुछ समझ आ रहा है कि ये एक है, ये मुज़क्कर है यानी कोई मर्द है, और ये यहां नहीं है, गायब है। अब बात को समझ गए हैं? अब मैं अगला लफ्ज बोलता हूं अरबी का, आप माना बताएंगे। अगर आपने पहले ये लफ्ज नहीं भी जाना हुआ फिर भी बता सकते हैं आप। हम, हम अरबी का लफ्ज है हम। मेरे हाथ को देखकर इसका माना बताएं क्या बनेगा। माशाल्लाह, ब्रदर कामरान, ब्रदर रिजवान, सिस्टर पलविशा, शाहजेब, अब्दुल्ला, एवरीबॉडी सेइंग दे, वो सब। उर्दू में इसका क्या माना होगा? वो सब, हम, दे। कितनी तेजी से आप बता रहे हैं ना ये, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूं यहां उंगली लाके सामने अंता, अंता, अब आपके ख्याल में इसका क्या मतलब होगा? अंता, तुम, माशाल्लाह, यू, आप जो मेरे सामने बैठे हुए एक के लिए अंता। और अगर मैं कहूं अंतुम, ज्यादा उंगलियों से, अंतुम, तुम सब मर्द जो मेरे सामने है ना, तुम सब। तो ये सामने से बात हो रही है, सेकंड वाली, ठीक है जी, माशाल्लाह। और अगर मैं अरबी का लफ्ज बोलूं अना, अना, तो फिर बताएं, अना, मैं, बिल्कुल, वेरी गुड, आई, मैं। और अगर मैं कहूं नहनु, नहनु, तो फिर क्या हो जाएगा? हम सब। एक्सीलेंट, 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 वेरी गुड, माशाल्लाह। तो आपने एंजॉय किया ये। मुझे बताएं हमने कितने अल्फाज का माना अभी सीखा है? अरबी के कितने अल्फाज का सीखा है? हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। तो अरबी के कितने हमने अल्फाज का माना सीख लिया अभी? अभी आपके साथ वैसे ही एग्जाम्पल किया मैंने 6। सिस्टर शाह और सिस्टर बुशरा और सिस्टर मरियम, जैनब, आमना कह रहे हैं 6 अल्फाज। बिल्कुल ठीक है जी, आप सही फरमा रहे हैं। लेकिन आपको एक मजे की बात बताऊं, और क्लास भी खत्म कर रहे हैं इसी बात पर हम, वो ये है कि आपने ये 2 या 3 मिनट के अंदर कुरान में आने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान में आने वाले आपने 1300 अल्फाज का माना सीख लिया है। 1295, 1295 वर्ड्स यू हैव लर्न्ड देयर मीनिंग्स। कांग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि ये 2-4 मिनट में कुरान में ये 6 अल्फाज 1295 बार आए हैं। तो आइए, अल्लाह ने आज ही से हमारा पहली क्लास, ये तारफी क्लास है हालांकि, कुरान से ताल्लुक बना दिया है। नमाज इशा पढ़िए, इसमें इस पर गौर कीजिए, कुरान खोलिए, इसमें ढूंढिए। हमारा तरीकाकार ये होता था, मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के डिनर टेबल पे, कुरान सब में खोले हुए होते हैं, मैं कहता अच्छा हुआ ढूंढो, हुआ। वो फिर जिसको पहले मिल जाता है वो कहता हुआ, पापा मिल गया, है ना? तो माना क्या है? वो। सो आप भी कुरान को इस तरह पढ़िए, जिंदगी के हर लम्हे में आपको मजा आएगा, आपको वो खुशी होगी, जिंदगी में सुकून आएगा, और बिल्कुल आराम से रिलैक्स, इंशाल्लाह इस स्टाइल से हमने कुरान को सीखना है। तो इस तरह हम ग्रामर पढ़ा करेंगे जी, ठीक है, इशारों के जरिए। तो हुआ, हम, आज तो ये इशारे जरा चलते रहने चाहिए ना, ख्वाब में भी आने चाहिए। हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, और कुरान में ढूंढ लेंगे, फिर ये कभी नहीं भूलेंगे आप। तो इसके साथ ही हम ये कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल से, इसलिए परेशान नहीं हो। कल हम अरबी बोलचाल पर भी बात करेंगे, ये इस तरह स्लाइड्स आया करेंगी, अरबी कैसी प्यारी जुबान है, फिर एक नुक्ता तालीम आपको बताया करेंगे। सो ये सारी चीजें इंशाल्लाह 1 घंटे के उस सफर में हम किया करेंगे। और आपने सिर्फ एक काम करना है, आपने वो जो आपका दुश्मन है उसको दरमियान में नहीं आने देना।
موبائل پر اپنے ریمائنڈر لگا لیں، ساری دنیا کو بتا دیں، مہمانوں کو بتا دیں، دوستوں کو بتا دیں کہ میں دنیا کا سب سے اہم کام جو ہے نا اس میں مصروف ہوتا ہوں یا ہوتی ہوں. بلکہ 15 منٹ پہلے ہی کہہ دینا، یہ بھی نہیں کہنا 8 سے 9، انہیں کہیں 7:30 سے 9:30. ٹھیک ہے، زندگی میں اس سے زیادہ امپورٹنٹ کام انہیں کہیں کوئی اور نہیں ہے. کوئی وی آئی پی آ جاتا ہے نا آپ کو ملنے، تو آپ اس کے لیے سب کچھ چھوڑ کے تو کہیں یہ اللہ سے ملنے کا وقت ہے ہمارا، قرآن کو سیکھنے کا. ٹھیک ہو گیا؟ تو تیار ہے نا انشاءاللہ؟ سو کل انشاءاللہ آپ سب کا انتظار رہے گا اور پھر ملاقات بھی ہوگی پھر ایک دفعہ اس حدیث مبارکہ کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آئیے میں اور آپ ہم سب قرآن سیکھ کر اس کو سکھائیں اور بہترین لوگوں کی صف میں شامل ہوں کہ اس کی گارنٹی اللہ کے نبی دے رہے ہیں، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ نے جب اس مبارک سلسلہ میں شامل ہونے کی توفیق دی، ابھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اس سلسلے کو استقامت کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق بھی دے کہ ہر کام تیرے فضل اور توفیق سے ممکن ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. باقاعدہ کلاس اپنے اختتام کو پہنچی. اب سوال جواب پوچھ کے لیے وہ لوگ رک سکتے ہیں جنہوں نے سوال جواب پوچھنے ہو. جو احباب جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. آپ نماز کی ادائیگی کیجیے اور اپنے لیے اور ہمارے لیے دعا کیجیے.